السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، قرآن مجید اچھا پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نورانی قاعدے کے اندر اصول اور فارمولے بیان کیے گئے ہیں کہ کہاں ہمیں کتنا پڑھنا ہے اور کتنا نہیں پڑھنا، اور ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا اور کہاں سے ادا نہیں ہوگا، اور کتنے حرف کو ہمیں کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے اور کتنا ہمیں کھینچنا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے جو اصول اور فارمولے ہیں وہ نورانی قاعدے میں بیان کیے گئے ہیں۔ نورانی قاعدے میں بیسک ساری چیزیں جو ایک اچھا قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں نورانی قاعدے میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے نورانی قاعدہ آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہماری نورانی قاعدے کی تیسری کلاس اور تختی نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ نورانی قاعدے کی اس کلاس کو جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پہنچانے سے کچھ لوگوں کے بھی اندر اگر قرآن کریم کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنے لگ جائے، یا پھر وہ قرآن کریم کو آپ کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو جب تک وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے یا سیکھتے رہیں گے یا سمجھتے رہیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا، اور ایک بہت بڑی چین بن سکتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی امت مسلمہ کا ایک فرد قرآن کریم کی دولت سے محروم نہ رہے۔ جہاں تک ہو سکے دوستوں کو شیئر کریں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور تمام اہل و عیال کو دکھانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ایک اچھے قرآن کریم کے پڑھنے والے بن جائیں۔ چلیے تو آج ہم اپنے سبق کا دوسری تختی کا آغاز کرنے والے ہیں۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کس سے کہتے ہیں؟ مرکبات ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل پڑھایا تھا تختی نمبر 1 کے اندر، جو دوسری کلاس تھی، پارٹ نمبر 2 یعنی دوسرا حصہ، اس کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف آنے والے ہیں تو ان کی شکلوں کو بیان کیا گیا تھا۔ تو جو وہاں پر بیان کیا گیا تھا وہی شکل یہاں آنے والی ہے۔ جیسے پہلے الف اور لام کو بیان کیا گیا ہے، یعنی الف کیسے لکھا ہوا یہاں آئے گا، لام کیسے لکھا ہوا آئے گا۔ چلیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے الف اور یہ ہے لام۔ جیسے کہ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، یہ لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با، لام با۔ اسی طریقے سے کاف، 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 ان کی شکلوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو یہ سبق ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کر لیجیے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ سب فارمولے ہیں ایک اچھا قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے۔ تو یہاں کاف کو بیان کیا گیا ہے، کاف، با، دیکھ لیجیے وہاں کیسے لکھا ہوا تھا کاف، کاف، تا، کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، تا۔ چلیے پہلے ہم تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں تختی نمبر 1 کے دوسرے حصے یعنی دوسرے پارٹ کو۔ میں اپنے طلباء سے بھی سوال کر لیتا ہوں، اور آپ بھی میرے طلباء ہیں تو میں آپ سے بھی سوال کروں گا، آپ کو بھی فوراً جواب دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ سبق بغیر دیکھے یاد کیا ہوگا۔ جی بتلائے، الف کی کتنی شکل ہوتی ہیں؟ 3۔ اور با کی؟ 3۔ تا کی؟ 4۔ دال کی؟ 2۔ جیم کی؟ 2۔ اسی طریقے سے یا کی؟ 3۔ ہا کی؟ 4۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت اچھا۔ اور چلیے اب میرے ساتھ اس سبق کی آپ مشق کر لیجیے۔ مشق اس لیے ضروری ہے کیونکہ جتنی مشق ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کو پڑھنا آئے گا، اتنے ہی تلفظ آپ کے اچھے ہوں گے۔ بہت ضروری ہے
مشق کا ہونا، یہ کہتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پریکٹس، جتنی پریکٹس ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا، اسی طریقے سے جتنی مشق ہوگی اتنی ہی آپ کے الفاظ درست ہوں گے۔ تو جو ویڈیو واچ کر رہے ہیں وہ بھی مشق کریں، تھوڑی لاؤڈلی مشق کریں اور کھینچ کر پڑھیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو پڑھنا آ جائے۔ چلیے میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 2، مرکبات، ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، جیسے یہ ہے الف اور لام، ان دونوں کو اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ الف، لام، لام، الف، جیم، الف، لام، الف، میم، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، لام، با، لام، الف، با، لام، با، کاف، کاف، کاف۔ اب ان تینوں کو ملا کر کے ہم پڑھیں گے، ان کو بیان کیا گیا ہے آگے۔ کاف، با، کاف، تا، کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، تا۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، انشاءاللہ باقی کل پڑھنے والے ہیں ہم۔